دوستو، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عورت سے فرمایا کہ تجھے شیر کھا جائے گا، چنانچہ شیر نے اس عورت کو کھا لیا۔ طبرانی، ابو منصور دیلمی، حافظ منذری نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ شیر چنگھاڑتے ہوئے دہاڑتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ یعنی شیر کہتا ہے، خدایا مجھے کسی نیک اور اچھے آدمی پر مسلط نہ کر۔ شیر کے خوف سے محفوظ رہنے کی دعا۔ امام ابن سنی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث داؤد بن حسین جو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس کو نقل کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جب تم کسی ایسی وادی میں ہو جہاں تمہیں شیر کے حملے کا خطرہ ہو تو تم یہ دعا پڑھا کرو، اعوذ بالدانیال وبالجبی من شر الاسد۔ اس اثر دعا سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام ایک گہرے کنویں میں ڈال دیے گئے تھے، تو جنگل کے درندے حضرت دانیال علیہ السلام کے پاس آ کر دم ہلاتے ہوئے پیار اور محبت سے بدن کو چاٹتے۔ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ آتا ہے اور یہ آواز دیتا ہے، اے دانیال علیہ السلام۔ دانیال علیہ السلام یہ سن کر فرماتے، آپ کون ہیں؟ فرشتہ جواب دیتا کہ میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، اس نے مجھے آپ کی خدمت میں کھانا دے کر بھیجا ہے۔ اس وقت حضرت دانیال علیہ السلام یہ دعا پڑھتے ہیں، الحمدللہ الذی لا ینس من ذکرہ۔ ابن ابی دنیا نے ایک دوسری روایت نقل کی ہے کہ بخت نصر بادشاہ نے 2 غصے والے شیروں کو قابو میں کر کے ایک کنویں میں چھوڑ دیا، پھر حضرت دانیال علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کا حکم دیا۔ اس طرح حضرت دانیال علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ایک لمبے وقت تک کنویں میں رہے، چنانچہ آپ کو انسانی ضرورت کے مطابق کھانے پینے کی ضرورت محسوس ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ارمیہ علیہ السلام کو ملک شام میں وحی بھیجی کہ تم دانیال علیہ السلام کے لیے عراق میں کھانے پینے کا انتظام کرو۔ چنانچہ حضرت ارمیہ علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق تشریف لائے اور کنویں کے کنارے کھڑے ہو کر حضرت دانیال علیہ السلام کا نام لے کر آواز دینے لگے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے کنویں کے اندر سے جواب دیا کہ آپ کون ہیں اور کس لیے یہاں تشریف لائے ہیں؟ حضرت ارمیہ علیہ السلام فرمانے لگے کہ میں ارمیہ ہوں، مجھے آپ کے رب نے بھیجا ہے۔ پھر ابن ابی دنیا نے یہی واقعہ دوسرے طریقے سے بھی نقل کیا کہ حضرت دانیال علیہ السلام جس بادشاہ کے شاشن میں تھے، اس بادشاہ کے دربار میں ایک دن نجومیوں اور علم والوں کی ایک جماعت آئی۔ انہوں نے پیشن گوئیاں کی اور کہا، ایک خاص رات ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو آپ کے یعنی بادشاہ کے راز کو ختم کر دے گا۔ یہ بات سنتے ہی بادشاہ نے حکم دیا کہ اس رات جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ جب حضرت دانیال علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ کی ماں نے آپ کو شیر کی ایک جھاڑی میں ڈال دیا۔ اتنے میں شیر اور شیرنی دونوں آ گئے اور دونوں حضرت دانیال علیہ السلام کو زبان سے چاٹنے لگے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت دانیال علیہ السلام کو ظالم بادشاہ سے نجات دی۔ پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے جو مقدر فرمایا تھا، حضرت دانیال علیہ السلام ان سبھی حالات سے بھی گزرے۔ ابو عبد الرحمن کی سند سے یہ بھی مروی ہے کہ ابو عبد الرحمن بن ابی زناد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو بردہ بن ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک میں ایسی انگوٹھی دیکھی جس کے نگینہ میں آدمی کی تصویر بنی تھی، جسے 2 شیر چاٹ رہے تھے۔ ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ انگوٹھی حضرت دانیال علیہ السلام کی ہے، جس کو میرے والد ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی ایسی جگہ سے حاصل کیا ہے جہاں حضرت دانیال علیہ السلام مدفون ہیں۔ چنانچہ میرے والد حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہر کے علماء سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ اس انگوٹھی میں حضرت دانیال علیہ السلام کی ہی تصویر ہے جسے 2 شیر چاٹ رہے ہیں، اور یہ اس لیے موجود ہے تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو بھول نہ جائیں۔
علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت دانیال علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدائش اور آخر عمر دونوں مرتبہ آزمائش میں ڈالا، پھر حضرت دانیال علیہ السلام دونوں مرتبہ آزمائش میں کامیاب ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس نعمت سے نوازا کہ آپ کا نام لے کر پناہ مانگنے والوں کی اللہ تعالیٰ نقصان پہنچانے والے درندوں سے حفاظت فرماتا ہے۔ المجالسہ للدینوری میں حضرت معاذ بن رفاعہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام حضرت دانیال علیہ السلام کی قبر سے گزرے تو انہوں نے آپ کی قبر سے دعا کی آواز سنی۔ وہ دعا یہ تھی: سبحان من تعزز بالقدرتی وقہر العباد بالموت، پاک ہے وہ ذات جو اپنی قدرت سے بندوں پر غالب ہے اور جس نے موت کے ذریعے اپنے بندوں کو مجبور کر رکھا ہے۔ اتنے میں اس دعا کے جواب میں غیب سے ایک آواز آئی: میں ہی وہ ہوں جو اپنی قدرت سے غالب ہوا اور جس نے موت سے بندوں کو مغلوب کیا ہے۔ جو شخص یہ کلمات پڑھے گا اس کے لیے ساتوں آسمانوں اور زمین کی چیزیں بخشش کی دعا کریں گی۔ دوستو، کچھ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے انگور کی بیل لگائی تھی۔ ایک دن شیطان آیا اور اس نے اس بیل پر پھونک ماری جس سے وہ سوکھ گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام یہ دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ پھر شیطان آپ کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا: اے اللہ کے نبی، آپ پریشان کیوں ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام نے واقعہ سنایا۔ شیطان نے واقعہ سن کر نوح علیہ السلام کو یہ مشورہ دیا کہ اگر آپ اس بیل کو ہری بھری دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے مشورے پر عمل کیجیے اور مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس بیل پر شیر، چیتا، ریچھ، گیدڑ، کتا، لومڑی اور مرغ، ان جانوروں کا خون نذر کے طور پر چڑھا دوں۔ اس عمل سے مجھے یقین ہے کہ یہ بیل ہری بھری ہو جائے گی۔ نوح علیہ السلام نے اسے اجازت دے دی، اور یہ اجازت بے خبری کی وجہ سے تھی، چونکہ حضرت نوح علیہ السلام کو اس وقت نذر چڑھانے کی حرمت معلوم نہیں تھی۔ چنانچہ شیطان نے ان ساتوں جانوروں کا خون انگور کی بیلوں میں چڑھایا تو اچانک وہ ہری بھری ہونے لگی، بلکہ خون ڈالنے سے اتنا فائدہ ہوا کہ ہمیشہ بیل میں ایک ہی قسم کے انگور لگتے تھے، لیکن اس مرتبہ 7 قسم کے انگور آ گئے۔ اسی وجہ سے شرابی شراب پینے والا، شیر کی طرح بہادر، ریچھ کی طرح طاقتور، چیتے جیسا غسیل، گیدڑ کی طرح بھونکنے والا، کتے کی طرح جھگڑالو، لومڑی کی طرح چاپلوس اور مرغ کی طرح چیختا رہتا ہے۔ اسی زمانے میں نوح علیہ السلام کی قوم پر شراب حرام کر دی گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نام عبد الجبار تھا۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کو بہت وقت تک دین کی دعوت دیتے رہے، لیکن ان کی گناہوں کی وجہ سے آپ اکثر رویا کرتے تھے، یعنی نوحہ کرتے تھے۔ اسی وجہ سے آپ کا نام نوح پڑ گیا۔ آپ کے بھائی کا نام صابی بن لامک تھا۔ صابین کا مذہب انہی سے جڑا ہوا مانا جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، داؤد ظاہری اور زیادہ تر علماء کے مطابق شیر کا گوشت حرام ہے۔ یہ لوگ اس حدیث کو دلیل بناتے ہیں جسے صحیح مسلم میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: درندوں میں جو جانور کچلی والا ہو، یعنی دانت سے اپنا شکار پکڑتا ہو، اس کا کھانا حرام ہے۔ شیخ عبد الملک بن ظہیر جو چیزوں کے فائدوں کے ماہر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نمبر 1، اگر کوئی شخص شیر کی چربی سے اپنے پورے شریر پر مالش کر لے تو اس کے پاس کوئی درندہ نہیں آئے گا، اور ایسے آدمی کو درندوں کے خطروں کا اندیشہ بھی نہیں ہوگا۔ نمبر 2، اگر شیر کی دہاڑ مگرمچھ سن لے تو اس کا دم گھٹ جاتا ہے۔ نمبر 3، اگر کوئی آدمی نر شیر کا پت انڈے کے ساتھ ملا کر پی لے تو اس کی عورت سے جڑی ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ نمبر 4، اگر کوئی آدمی شیر کے بالوں والی خال کا ایک ٹکڑا گلے میں باندھ لے تو مرگی کی بیماری جو بالغ ہونے سے پہلے ہوئی ٹھیک ہو جاتی ہے، لیکن بالغ ہونے کے بعد ہوئی ہو تو اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا۔ نمبر 5، اگر کسی جگہ شیر کے بالوں میں آگ لگا دی جائے تو اس کی مہک سے سبھی درندے بھاگ جائیں گے۔ نمبر 6، لکوے کے مریض کے لیے شیر کا گوشت بہت فائدہ مند ہے۔ نمبر 7، اگر شیر کی خال کا ایک چھوٹا ٹکڑا کپڑوں کے بکسے میں رکھ دیا جائے تو ان کپڑوں میں دیمک وغیرہ نہیں لگتی۔ نمبر 8، اگر کوئی شخص شیر کے دانتوں کو اپنے پاس رکھے تو وہ دانت درد سے محفوظ رہے گا۔ نمبر 9، اگر شیر کی چربی کی مالش
ہاتھ اور پیروں میں کی جائے تو ٹھنڈک کا احساس نہیں ہوتا، اور اگر پورے شریر پر مالش کی جائے تو جوں وغیرہ کا خطرہ نہیں رہتا۔ نمبر 10، ہرمس کہتے ہیں کہ شیر کی خال پر بیٹھنے سے بواسیر، گٹھیا، پیروں کا درد اور انگوٹھے کے درد جیسی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ نمبر 11، شیر کے ماتھے کی چربی گلاب جل میں ملا کر چہرے پر لگانے سے عام لوگ اور بادشاہ بھی ڈر جاتے ہیں۔ نمبر 12، تبری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر شیر کے پتے کا سرما آنکھوں میں لگایا جائے تو نظر تیز ہو جاتی ہے، اور اگر کسی کو خون کی کمی یرکان ہو تو شیر کا پت تھوڑا سا اسپغول اور پودینے کے ساتھ ملا کر پلانا بہت فائدہ مند ہے۔ نمبر 13، اگر شیر کے خصیے کو بورک اور مستگی میں ملا کر سکھا کر باریک پیس لیا جائے اور اسے ستو کے ساتھ خالی پیٹ شربت کی طرح پیا جائے تو یہ پیٹ کے ہر درد جیسے آنتوں کی اینٹھن، مروڑ، پسلی کے نیچے درد یا عورتوں کے گربھاشے میں درد کے لیے فائدہ مند ہے۔ یہ بواسیر اور پیچس کے لیے بھی اثردار ہے۔ نمبر 14، اگر کسی کو دل کی دھڑکن کی پریشانی ہو تو شیر کا دماغ پرانے زیتون کے تیل میں ملا کر مالش کرنا فائدہ مند ہوتا ہے۔ نمبر 15، اگر کسی کو سستی یا تھکان ہو یا شریر پر داغ دھبے چھائیاں ہوں تو شیر کی چربی سے مالش کرنا فائدہ مند ہے۔ یہ چہرے کی ہر بیماری کے لیے اثردار ہے۔ نمبر 16، اگر شیر کے سوکھے گوبر کو خوشبو میں ملا کر سفید داغوں پر لگایا جائے تو داغ ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور اگر شیر کے سوکھے گوبر کو پیس کر کسی شراب پینے والے کو پلا دیا جائے تو وہ شراب سے اتنی نفرت کرنے لگے گا کہ اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ نمبر 17، شیر کے پتے کو شہد میں ملا کر گلے کی سوجن پر لگانا فائدہ مند ہے۔ نمبر 18، شیر کی چربی کو لہسن میں ملا کر باریک کرنے کے بعد بدن پر مالش کر لی جائے تو کوئی درندہ سامنے نہیں آئے گا۔ دوستو، شیر خواب میں الگ الگ طرح سے نظر آتا ہے، کبھی ظالم اور طاقتور انسان کی طرح، کبھی بہادر اور مضبوط پکڑ رکھنے والے کی طرح، کبھی خطرناک دشمن کی شکل میں، اور کبھی بہت کامیاب حملہ کرنے والے کی شکل میں۔ اصل میں شیر جانوروں میں سب سے خطرناک مانا جاتا ہے۔ اس کی پکڑ سے نہ دوست بچ پاتا ہے نہ دشمن۔ شیر خواب میں اکثر موت کی خبر دیتا ہے، اس لیے کہ وہ لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے، لیکن کئی بار وہ بیمار انسان کو اچھے ہونے اور بھلائی کی خوشخبری بھی دیتا ہے۔ اگر کسی نے خواب میں شیر کو اس طرح دیکھا کہ شیر اسے نہیں دیکھ رہا اور وہ شیر کو دیکھ کر بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جس چیز سے وہ ڈر رہا ہے اس کو اس چیز سے چھٹکارا مل جائے گا، ساتھ ہی اسے علم اور سمجھداری کی دولت بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ علامہ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ شیر اس کے سامنے آ گیا ہے اور وہ شیر سے دور بھاگ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ خواب دیکھنے والا ہمیشہ بخار میں رہے گا یا جیل میں زندگی گزارے گا، کیونکہ بخار مومن کے لیے قید خانے جیسا ہوتا ہے۔ لیکن کبھی کبھار ایسے خواب کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کسی بیماری میں گھر سکتا ہے۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس کے پاس شیر کے بال، گوشت یا ہڈی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اسے کسی حاکم یا دشمن سے دولت ملے گی۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ شیر پر سوار ہے اور ڈر محسوس کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ کسی پریشانی یا مشکل میں پھنس جائے گا۔ لیکن اگر سوار ہوتے وقت ڈر محسوس نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے دشمن پر جیت حاصل کرے گا۔ اگر کسی نے خواب میں یہ دیکھا کہ وہ شیر کے ساتھ بغیر کسی ڈر کے لیٹا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ دشمن سے محفوظ رہے گا۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ شیر کا سر کھا رہا ہے تو اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ملک کا بادشاہ بنے گا۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ شیر کو چرا رہا ہے تو اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ظالم حاکم کے ساتھ دوستی یا بھائی چارہ بنائے گا۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے شیر کا بچہ اپنی گود میں لے رکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے گھر میں بچہ پیدا ہوگا، اگر اس کی بیوی حاملہ ہے تو۔ لیکن اگر بیوی حاملہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ کسی امیر بچے کی پرورش کرے گا۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ شیر اسے دیکھ کر زور سے دہاڑ رہا ہے تو اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ بیمار ہوگا، اور اگر دیکھا کہ شیر نے اسے مار دیا ہے تو اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ اگر وہ غلام ہے تو آزاد ہو جائے گا، لیکن اگر غلام نہیں ہے تو اسے کسی حاکم سے ڈر یا خطرہ محسوس ہوگا۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ شیر زور سے چنگھاڑ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اسے کسی حکومت والے سے ڈانٹ سننے کا خطرہ ہوگا۔
اور اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ شیر اس کی خوشامد چاپلوسی کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اس سے عجیب اور انوکھے کام ہوں گے، اور کبھی کبھی اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے دشمن پر جیت حاصل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہی سب سے بہتر جانتا ہے۔ امید کرتے ہیں دوستو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ویڈیو سمجھ میں آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کیجیے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔